حکم نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کائنات کے جتنے کریچرز اللہ نے بنائے ہیں وہ تمام کریچرز پر آپ کی رحمت کی ماشاء. جب وہ امت پوری بگڑ چکی تھی، آج ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں کی امت بگڑ چکی ہے، بالخصوص کچھ علاقے ہوتے ہیں بھارت میں جو مشہور ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ارے جہالت بالکل آسمان کی چوٹی پر ہے. وہاں پر اس زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آپ، اتنی جہالت. اب یہ جو جہالت تھی اس کو اللہ نے مٹانا تھا، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا. رات پھر قرآن کو نازل کیا، یعنی دنیا کو بات کرنا اور انسانوں کو کامیاب کے لیے اللہ کے پاس دو اسٹیپس ہے. کتنے اسٹیپس ہیں؟ دو. نمبر 1 ٹیچر، نمبر 2 بک، کتاب جو قرآن مجید ہے. آپ میری طرف دیکھ کر بیٹھیے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں نا، میں چل رہا بھی تو بات کر رہا ہوں، نہیں چل رہا بھی تو بات کر رہا ہوں. آپ میری طرف دیکھیں. تو دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بن کر گئے، دو قرآن مجید دوسرا نمبر پر. یعنی ٹیچر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے. ڈاکٹر کو نہیں بھیجا ہے، بزنس مین کو نہیں بھیجا ہے، انجینئر کو نہیں بھیجا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو نہیں بھیجا ہے. کس کو بھیجے ہیں؟ ایڈوکیٹ کو نہیں بھیجے ہیں. کیسے بنا کر بھیجے ہیں؟ معلم بنا کر بھیجے ہیں، ٹیچر بنا کر. تو ریولیوشن جو لے آتے ہیں نا وہ ٹیچرز لے آتے ہیں، علماء دین لے آ سکتے ہیں. اور کتابوں کے ذریعے جو انسان ایک نیک متقی عالم کا ہاتھ اگر پکڑ لے اور پھر دنیاوی قرآن کے ساتھ دنیاوی اسکل سیکھ لیں تو پھر وہ کامیاب انسان ہے. یہاں اگر آپ لوگ اچھے علماء کی تلاش میں اپنی زندگی اپنی جوانی گزارو گے اور کتابوں میں اپنی جوانی گزارو گے تو میوات کے ہر گلی سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد نظر آئے گا آپ کو. انشاءاللہ ہر گلی سے نظر آئے گا آپ کو. صرف آپ نے ایک ہاتھ عالم دین یعنی اس کے ساتھ تمام ٹیچرز، پھر قرآن، پھر اس کے بعد دنیاوی تمام جو فائدہ پہنچانے والی کتابیں ہیں وہ کتابیں تھام لے آپ، پھر آپ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتا. دنیا کی پوری طاقت آپ کے پیچھے لگ جائیں، آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایمبیسڈر ہو اس آیت جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری گئی ہے، وہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر. آج ہماری قوم سب کچھ حاصل کر رہی ہے سوائے علم کے، اور وہ آیت اتاری گئی ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، فالوورز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن افسوس ہم لوگ وہی چیز چھوڑے ہیں اور غیروں نے پکڑ لیے اس چیز کو، تو کہاں سے کہاں نکل گئے. میں اکثر لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ حیدرآباد کا ایک لڑکا ستیہ نڈیلا ہے، اس کی سیلری 500 کروڑ ہے ہر ماہ. کتنا بھائی؟ 500 کروڑ. یہاں آدھے سے زائد نوجوان بچے میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ 1 کروڑ میں کتنے صفر ہوتے ہیں. اب وہ کروڑ کبھی بنائے گا لائف میں؟ اس کو میتھمیٹکس سے نہیں پتا ہے. اب گننا شروع کر لیے سب لوگ کہ کتنے ہوتے ہیں 1 کروڑ میں صفر کتنے ہیں. اب 500 کروڑ میں کتنے صفر ہیں. وہ بندہ حیدرآباد کا مائکروسافٹ کا چیئرمین بنا ہے، قریب 700 سے 800 کروڑ سیلری ہے. گوگل کے CEO. اب ایسی سیلریز کیا استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ناک کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کان، انگلیاں، پیٹ، کیا زبان کیا استعمال کر رہے ہیں؟
صرف دماغ، ذہن، یہ جو ذہن اللہ نے مجھے اور یہاں تشریف فرما تمام لوگوں کو جو اللہ نے دیا نا، یہ افسوس کہ ہم نے اس کی قیمت نہیں لگائی ابھی تک. ہم پہچان ہی نہیں پائے کہ اللہ نے کیا تحفے سے نوازا ہے. ایک باپ اگر اچانک ایک نوجوان بیٹے کو لا کر آئی فون اگر دے دے گا تو وہ تو پاگل ہو جائے گا خوشی کے مارے. اس کے لیے تو پوری دنیا گویا ہو جائے گی وہ کہ آئی فون مجھے میرے ڈیڈی نے گفٹ دیا. آج اگر 20 کروڑ سے 30 کروڑ نوجوان بھارت میں ہیں، اب یہ 30 کروڑ نوجوانوں میں 25 کروڑ تمام نوجوان لڑکے لڑکیاں پاگل ہیں آئی فون کے. اس میں بمشکل میں سمجھتا ہوں کچھ لاکھ لوگوں کے پاس ہوگا، باقی سب لوگ کے ارمان ہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا. آئی فون کو اتنی اہمیت دے رہے ہو آپ، لیکن جو اللہ نے دیا نا آپ کو دماغ، اس کی کیا قیمت، کتنا پرائس لیس اللہ نے تحفہ دیا ہے، ہم اور آپ آج تک نہیں پہچان پائے. اس پلیٹ فارم سے میں آپ سب لوگ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر گھر جا کر بیٹھ کر سوچیں کہ یہ جو دماغ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ نے کتنا استعمال کیا ابھی تک اس کا. ہاتھی کے پاس دماغ ہے؟ آنسر بھی پلیز. ہے کہ نہیں ہے؟ برین لیس ہے یا برین ہے ہاتھی کے پاس؟ شیر کے پاس ہے، بکری کے پاس ہے، کتے کے پاس ہے. بکری کا تو کھاتے ہوں گے نا بھیجا وغیرہ، سب جانور کے پاس میں ہے، لیکن بہت لمٹ استعمال کرتے ہیں وہ، بہت کم. لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے، یہ غضب کرنے کا اللہ نے تحفہ ہمیں دیا ہے. ونڈرز ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا استعمال کرو گے. ایک پیٹ ہے، پیٹ پر بات آئی تو میں پہلے وہ بات کر دوں. 2012 میں جب میں پہلی دفعہ آیا تھا نا، تو کتنے میواتیوں کو دیکھا میں نے. کوئی میواتی کا پیٹ نہیں دکھا حضرت مجھے. پتہ نہیں کھانا نہیں کھاتے یا بہت محنت کرتے ہیں. کسی کے پاس پیٹ نہیں. ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ فلیٹ سمجھ ہونا چاہیے. تو وہ مجھے صرف میواتیوں میں نظر آیا. 2012 کی بات کر رہا ہوں، 23 کی نہیں. 10 سال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، 2 دن رہوں تو پتہ چلے گا. لیکن 12 میں جب میں دیکھا سارے لوگ ایک دم فلیٹ، جو 6 ایپس ایکسرسائز کر کے لے آتے ہیں نا، ویسے 70 سال کے بزرگ لوگ بھی جا رہے ہیں تو بالکل چکنا ایک دم پلین. بہرحال پیٹ کی بات آئی تو میں نے رکھی تھی. پیٹ میں آپ کھانا کھاتے ہو تو پیٹ میں جاتا ہے، کتنا جائے گا؟ 500 گرامز یا 1 kg. یا آپ خوب کھاتے ہو تو 2 کلو کھاؤ گے. اس کے علاوہ آپ زیادہ کھانے کی کوشش کرو گے تو آپ کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ یہ ول تھرو اٹ اپ، وامٹ کرو گے آپ، الٹی ہو جائے گی آپ کی. کیوں؟ جتنا جانا ہے اتنا ہی جائے گا آپ کے پیٹ میں، زیادہ نہیں کھا سکتے آپ. 3 دن کا کھانا آج کھاؤ گے آپ کہ میں 3 دن سفر میں جا رہا ہوں. یہ اونٹ پانی پی لیتا ہے، اسٹور کر سکتا ہے، انسان اسٹور نہیں کر سکتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے اسٹور کیا کہ کھانا رکھ لیا، روٹی کا ایک ٹکڑا میں اس کو دوپہر میں چباؤں گا، یہ ایک روٹی کا ٹکڑا اس گبلے میں رکھتا میں اس کو رات میں چباؤں گا؟ ایسا کبھی کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں. جو پیٹ کی مقدار ہے، سائز ہے، اتنا ہی آپ کھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کھاؤ گے تو الٹی کرو گے. لیکن دیکھیں آپ دماغ کا سائز کتنا ہے، اتنا ہی چھوٹا. لیکن کتنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہو آپ؟ جتنی آپ محنت کرو گے اسٹور کرتے جاؤ گے. پیٹ پھٹ سکتا ہے زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے. آپ 20 لیٹر پانی پیجیے، ہو سکتا ہے پیٹ پھٹ جائے. لیکن دماغ اتنا ہے، اس میں آپ ڈیٹا اسٹور کرتے جائیں. برین ایکسپینڈ نہیں ہوگا لیکن وہ ڈیٹا اسٹور ہی ہوتے جائے گا. یہ کمال ہے دماغ کی. اس کی وجہ سے ہی اللہ نے انسان کو اشرف کہا، صرف آنکھوں کی وجہ سے نہیں. ہم سے اچھا تو شاہین پرندہ دیکھتا ہے میلوں دور سے. صرف پیروں سے ہم نے اشرف نہیں بنے ہیں، ہم سے تیز تو شیر چیتے بھاگتے ہیں. ہاتھوں کی وجہ سے ہم لوگ اشرف نہیں بنے ہیں.
تو ہم سے اچھے تو جانور لڑتے ہیں ہم سے. نہ ہم چیتے جیسا تیز دوڑ سکتے ہیں, نہ پرندوں جیسے ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں, نہ مچھلیوں جیسا پانی میں تیر سکتے ہیں. پھر ہمارا رب ہمیں اشرف کیوں کہتا ہے بھائی؟ جب اللہ نے تو بنایا نا یہ سب. تمام مچھلیاں جو بنے ہیں, شیر, ہاتھی, شاہین, پرندے, تھکتے نہیں کبھی اڑتے ہوئے. اب یہ تمام اللہ نے بنائے اور بنا کر کہہ رہے ہیں اس میں بہترین میرا کوئی پروڈکٹ ہے. اتنے کریچرز میں نے بنائے, اس میں سب سے اعلیٰ اگر ہے تو وہ انسان, وہ آپ ہے, وہ آپ ہے, وہ آپ ہے. اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے. 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں, بس گزار رہے ہیں. مہینہ گزر جا رہا ہے, سال گزر جا رہا ہے. 10 سال پہلے کیا تھے, آج بھی ویسے ہی ہیں. ایک ایک دن میں 1000 گنا ترقی کرنا ہے انسان. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا. ہاتھیوں کو کامیاب ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا, شیر کو کامیاب ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. لمٹ زندگی ہے. جیسی 10,000 سال پہلے اگر ہاتھی تھے, جو زندگی تھی ان کی لائف سٹائل آج بھی ایسی ہے. جو 2000 سال پہلے کتوں کی زندگی, آج بھی ویسی زندگی ہے. لیکن انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے. میوات میں بھی ترقی آئی کہ نہیں آئی؟ ٹیکنالوجی میوات میں آیا کہ نہیں آیا بتا؟ یہاں سے امریکہ بات کر پا رہے ہو فون پر؟ پہلے یہاں میوات سے دلی جانا آپ کو تو ایک ایک دن میں 80 لوگ بھی بیٹھ کے جاتے تھے, پتہ نہیں کہاں بیٹھتے تھے. اب خود کی گاڑیاں آئی ہیں, بسیں آئے ہیں, سب ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہ ٹیکنالوجی جب سے کیا آئی دنیا میں, ہر انسان مزہ لے رہا ہے ٹیکنالوجی کا. لیکن ہم ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں, انڈیویجولز ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں, مشین ڈیولپ ہو رہے ہیں, انسان ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں. کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں؟ ذہن نہیں بنا رہے ہم کو. میں سلام کرتا ہوں عاقب محمد میواتی کو, جو اس سال شاید UPSC میں 196 یا 296 رینک لے آ کر IAS آفیسر بنے. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ہم. ماشاءاللہ. میں سلام کرتا ہوں وہ 25 میواتیوں کو جو نیٹ ایگزام کلیئر کیے ہیں اس سال. ماشاءاللہ. آپ لوگ اگر عزم کر لیں کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے, اور 5 وقت نماز, اس کے علاوہ جب تھک جاتے ہو تو 4-6 گھنٹے آپ سو جائیں, باقی کتابوں میں زندگی گزار لیں, انشاءاللہ بہت جلد میوات میں 25 نہیں بلکہ 250 ڈاکٹرز بنیں گے انشاءاللہ. میں ہر پلیٹ فارم سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. 2017 میں مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو حیدرآباد انوائٹ کیا تھا. پہلی دفعہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب آئے اور کچھ کالجز کو دیکھیں جو نیٹ پر زبردست کام کر رہے ہیں حیدرآباد میں, تو آنکھیں کھل گئی مولانا بدرالدین اجمل صاحب. یعنی اتنا بہترین کام مسلمان قوم ڈاکٹرز پر. بلکہ میرے استاد ریسرچ کر کے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو پرووک کیے. پرووک مطلب اکسانا, کہ پورا آسام ہندو مسلم سارے کالجز مل کر 550 ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں ہر سال. کتنے؟ 550. لیکن حیدرآباد میں صرف 2 مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, وہ 2 مل کر 500 پیدا کر رہے ہیں. پورا آسام مل کر 550, اور صرف 2 مائنورٹی میڈیکل کالجز مل کر 500. آنکھیں کھل گئی ہے. ارے بھائی یہ کیسا ہے؟ پورے ٹیم کو بلائے فون کر کے, ڈائریکٹرز, پرنسپلز کو, آ جاؤ بھائی بہترین چیز ہے یہاں پر. دیکھ کر شروع کیے 2017 میں سپر 40 کے نام سے, اجمل سپر 40. 2017 کی بات کر رہا ہوں, آج 2023 ہے. بتائیں آپ کو یہ سال کیا رزلٹ ہے آسام میں؟ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے ایک ادارے سے ماشاءاللہ 350 غریب بچے ڈاکٹر بنے. ایک دور تھا کچھ نہیں تھے, زیرو. اجمل میں 6 سال میں آپ نے ایسا کیا دکھایا. عالم دین دیکھیے آپ کے ابا حضور پہلا میڈیکل کالج. He is the first عالم دین who has established a medical college. ایک گھر نہیں بنا سکتا انسان, میڈیکل کالج کون بنا رہے؟ عالم دین. 7,000 مساجد آپ نے بنائے. کتنے؟ 7,000 مساجد, 700 مدارس, بے حساب مکاتب, کتنے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس.
B.Ed آپ کے پاس ہے, D.Ed آپ کے پاس ہے, M.Ed آپ کے پاس میں ہے, B فارمیسی ہے, D فارمیسی ہے, MBBS کالج ہے, BUMS ہے, BAMS ہے, BHMS ہے. کون چلا رہے ہیں بھائی؟ عالم دین. کیا میواتیوں کے خون میں وہ گرمی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں اسٹیبلش کریں؟ ایک میڈیکل کالج نہیں, تمام میڈیکل کالجز انشاءاللہ میوات میں ہونے چاہیے. آپ لوگ سب یہاں آج عزم کر اٹھیں. بھارت کے مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو میوات میں آ کر تعلیم حاصل کرنا ہے. یہ آپ لوگ عزم کر لیں, مرکز بنا لیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا انشاءاللہ. اور یہ پاسبل ہے. آسام کیسا ایریا پتہ ہے آپ کو؟ 2-3 بار سال میں باڑھ آتا ہے وہاں, طوفان, نقشوں سے گھر اڑ جاتے ہیں ہوا میں, دکھتے نہیں گھر آپ کو. ایسے طوفان, ایسے سائیکلون وہاں پر کام ہو رہا ہے. 2 علماء دیکھیں آپ کے, مولانا بدرالدین اجمل صاحب اور آپ کے ابا حضور, ماشاءاللہ کیا ٹائٹل ملا کام کرنے سے. وہ ٹائٹل جو کروڑوں روپے دینے سے آپ کو نہیں ملے. خادم القرآن والمساجد, یعنی مسجدوں کے خادم, قرآن کے خادم. تو کل روز قیامت میں جب مولانا غلام بستانی صاحب جائیں گے اللہ کے پاس میں, تو آپ کو زبان کھول کر اللہ کے پاس ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام میناریں گواہ دیں گے کہ یا رب, یہ بندہ تیرا غلام آیا ہے, یہ عاشق آیا ہے, مساجدوں کا عاشق, قرآن کا عاشق, مکاتبوں کا عاشق. وہ زندگی کھپا دیا آپ نے. میں چاہتا ہوں ایک مولانا بدرالدین اجمل صاحب پیدا ہو جائے آپ میں سے, ایک مولانا غلام بستانی صاحب پیدا ہو جائے آپ میں. قسم خدا کی ایسے 2 پرسنالٹیز یہاں سے پیدا ہوں گے, پورے بھارت کے مسلمان تربیت کے لیے آپ لوگ کے پاس میں آئیں گے, ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آئیں گے. سائنٹسٹ بننا ہے تو میوات میں جانا چاہیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہیے. آپ جائیں گجرات میں, سارے مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں. کیوں؟ وہاں بزنس ہے, وہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اتنے جو لوگ بیٹھے ہیں, قسم خدا کی آپ لوگ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. آپ نے کھڑے ہونا ہے. میں 28 سال کی جب میری عمر تھی, ڈو اور ڈس کا فرق مجھے نہیں معلوم تھا. انگریزی میں ایک مولانا ابھی کھڑے ہو کر کتنی اچھی انگریزی بول رہے تھے. When I was 28 years old, I had no knowledge of do and does. میں نے 3.5 سال لگائے انگریزی کے گرامر کو, 12 ٹینسز کو سمجھنے میں, 3.5 years. اب اس کے بعد گورنمنٹ جاب ملی مجھے. میں نے سوچا بھائی 4 سال میں نے کھپائی اور دن رات میں نے محنت کی, اور میں جا کر ہاسپٹل میں دوائیں دیتا رہوں 2-4, تو جو میں نے 4 سال میں سیکھا وہ سب بھول جاؤں. تو پھر میں نے والد صاحب سے گزارش کی اور وہ جاب میں نے چھوڑ دیا, فارماسسٹ کی جاب. اور جیسے وہ جاب میں نے چھوڑ دیا, والد صاحب ناراض ہوئے. اب ناراض ہونے کے بعد اب میں نے کوشش کیا جا کر کوئی اسکول میں پڑھاؤں. کوئی اسکول والے میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہے. کیوں؟ آپ کے پاس B.Ed کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, D.Ed کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, آپ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے. نوجوانوں, ہمت میں نے ہاری نہیں وہاں. میں گاؤں میں گیا, سلمز میں گیا, پڑھاتا گیا سلمز میں, گاؤں میں. دھیرے دھیرے اپرچونیٹیز ملیں. گاؤں میں جا کر میں ٹیچرس کو پڑھانے لگا. پہلا سنڈے, ایوری سنڈے فری میں پڑھایا کرتا, 50 ٹیچرز ہیں. دوسرا سنڈے 100 ٹیچرز ہیں. تیسرا سنڈے 200 ٹیچرز ہیں. جب 8واں سنڈے گیا ہے نا, 1000 کے اوپر ٹیچرز باہر کھڑے ہو کر سنتے تھے میرے لیکچرز. تب مجھے کانفیڈنس آیا کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں, مجھے لوگ سن رہے ہیں. تو پھر میں بھارت گھوم کر ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زائد بندوں کو, ٹیچرز کو میں نے انگریزی زبان سکھانے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. اب اس سے بعد یوٹیوب کا زمانہ آیا, بہت سے ویڈیوز آتے گئے, موٹیویشنل لیکچرز, اور سارے ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کوئی ہمارے قوم کا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہماری قوم سے کوئی بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر نظر نہیں آ رہا. پھر میں نے حق کیا کہ نہیں, مجھے موٹیویشن میں بھی آ کے پروف کرنا ہے کہ مسلمز کین آلسو بی گڈ موٹیویشنل اسپیکرز. ایک دور تھا منور زماں کو ایز این انگلش ٹیچر پہچانتے تھے لوگ.
آج موٹیویشنل اسپیکر کی طرح لوگ مجھے پہچانتے ہیں. آپ نے عہد کرنا ہے بھائی، میں آپ لوگ سے اگر کمپیئر کروں تو 100 گنا پیچھے ہوں میں آپ سے. میں کوئی ہوشیار اسٹوڈنٹ نہیں تھا، محنت کر کے ہی ساری چیزیں. مجھے اردو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے بھائی. پھر میں لیکچر دے رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں. کیوں؟ دل سے بولتا ہوں، ایکسپیرینس کرتا ہوں چیزیں. میرے اسپیچز میں کوئی شاعری نہیں ہوتی ہے، کوئی اردو کے ٹف ورڈز نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے کامن لینگویج میں ایڈریس کرتا ہوں. فکر اگر آپ میں ہے تو آپ فتح کر سکتے ہیں ساری چیزیں. آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کو پیسے مل رہے کوئی بزنس میں تو وہ کامیابی نہیں ہے. آپ نے قومیں بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کامیابی صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہی حاصل ہوتی ہے. آپ کچھ بھی محنت کر لیں، پیسہ بنا لے رہے ہیں آپ، تو صرف آپ اور آپ کے 4 گھر کے ممبرس کو کچھ دن کی راحت. لیکن کتابیں آپ اگر پکڑ لیتے ہو اور علم اسکلز حاصل کرتے ہو، صرف آپ کا گھر نہیں، آنے والے جنریشنز میں ٹرانسفارمیشن آئے گا. اس کا اثر آنے والے جنریشنز پر ہوگا انشاءاللہ. آپ تمام یہاں جتنے بزرگ ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، کوئی ایک اسکول چلا رہا ہے تو اسکول کو آپ پروموٹ کریں، اس کو کرٹیسائز نہ کریں، اس کو گرانے کی کوشش نہ کریں. اس میں کیا فلاز ہے، کیا نقص ہے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. وہ اس کو اپنا ادارہ سمجھیں اور وہاں جا کر آپ اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے. آپ نے علماء حضرات سے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. 40 دن یا 4 سال یا 40 سال آگ میں تھے. حضرت بتائیں گے جتنے بھی عرصہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. یہ اور بات کہ اللہ نے وہ جلنے والی جو تاثیر ہوتی ہے وہ نکال دیا آگ سے، تو بالکل ٹھنڈک مست آپ کا جو ہے سفر تھا اس میں. لیکن ایک پرندہ اپنے چونچ میں پانی لے کر وہ پانی پھینکتا ہے، پرندہ آگ بجھانے کی کوشش. تو وہاں کچھ دوسرے پرندے طنز کر رہے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چونچ میں 2 قطرے پانی لے کر ایسی بھینکر، ایسی خطرناک آگ تو بجھا سکتی ہے، یہ طنز. تو سنو نوجوانوں، وہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے نبی کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو کیا کر رہا تھا، تو میں اس دن جواب دوں گی یا دوں گا کہ یا اللہ، جتنی چونچ تو نے مجھے دی ہے نا، اس چونچ میں جتنا پانی آ سکتا ہے اتنا پانی ضرور ڈالا میں نے کھا کر اس کو بجھانے کے لیے. تو اگر کوئی ادارہ چل رہا ہے تو آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کرٹیسزم سے قومیں نہیں بنتی، کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے. جن کے پاس مال تھا وہ پورا مال دے دیا، جن کے پاس طاقت تھی جنگوں میں شہید ہو گئے، جن کے پاس وقت تھا پورا وقت دے دیا، جن کے پاس نوجوان بچے تھے دین کے نام پر بچوں کو قربان کر دیے. جو جو چیز صحابہ کے پاس تھی وہ سب کنٹریبیوٹ کیے ہیں. قومیں کیسے بنتی ہیں؟ کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں، کرٹیسائز کرنے سے نہیں بنتی. آج ذرا اچھا کام آپ کرنے لگیں گے حسد پیدا ہو جاتی ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے، آپس میں ہی دشمن رہتا ہے. اب یہاں پر اتنے لوگ ہیں، میں پوچھوں آپ کا دشمن کون، تو آپ کوئی چیف منسٹر، کوئی پرائم منسٹر کا نام لیں، لیکن سب سے